جیسے کہ اب ہم نے بات کی کہ وہ جو باڈی ریشز کے بارے میں نے آپ سب کو بتایا. سو باڈی ریشز آر آف دا، اب باڈی ریش پوری باڈی میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گی. اگر ہو سکتا ہے تو میں آپ کو پیشنٹ سامنے بھی اپنا دکھا دوں گی، کوئی اسکارلیٹ فیور کا اگر میرے پاس آیا وارڈ میں. تو فیس میں اب کیا ہوتا ہے کہ فیس میں ہوتا ہے، اگر فیس میں ہے تو وہ جیسے ایس ایل ای میں ایک بٹر فلائی جیسے نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی ایک بٹر فلائی نما ایک شیپ کا ایک اس کو ریش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم فلیوٹس ماسک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ریش ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا فیس میں. اب ایک ہوتا ہے، ایک کو باڈی جنرلائزڈ باڈی جو ہے نا اس کو ریش ہوتا ہے، جنرلائزڈ باڈی ریش. ٹھیک ہے، جنرلائزڈ باڈی ریش ہوتا ہے، اس میں آپ کا جو ہے نا وہ ریڈنیس وغیرہ، پیپلس وغیرہ وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی اسکن جو فولڈس ہوتی ہے نا، جیسے گلیوٹیل فولڈ ہو گیا، یا ایلبو کا جیسے فولڈ ہو گیا، جیسے کیوبائڈل فوسا جہاں پر ہے وہ فولڈ ہو گیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ان فولڈس میں یہ ریشز پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے پرومیننٹ ہوں گے نا تو وہ چیز ایک اور ہماری پوائنٹ ہوگی اسکارلیٹ فیور کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور اس میں اب دوسری ہم کیا چیز دیکھتے ہیں. اب بھائی ایگزامینیشن پہ جیسے ہی ہمارے پاس بچہ آئے گا، ایگزامینیشن پہ جیسے ہم لوگ دیکھیں گے وہ جو اپنا ENT میں ہم لوگ کرتے تھے نا اسٹک سے ایگزامینیشن کریں گے، تو ہمیں جیسے فیرنجائٹس میں نے آپ کو بتایا کہ فیرنج سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جیسے انفلامیٹری ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ایگزیوڈیٹ جو ہے نا، ایگزیوڈیٹ میں وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ایپسس بننے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جو ہے نا ایک ٹنگ پہ وائٹ کوٹنگ ہمیں ملتی ہے، اس کو ہم اسٹرابیری ٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرابیری ٹنگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کی بس یہی چیزیں ہیں، مطلب سائن اینڈ سمٹمس میں تو آپ یہی چیزیں دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب جی آتے ہیں کہ ہم لوگ DD میں کیا رکھ سکتے ہیں. اب جیسے جب تک انویسٹیگیشن ہو، جب تک آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، جب تک وہ ہسٹری دے رہا ہے، اب ایسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ اب ہمارے پاس جو ہے، اگر میں سندھ کی بات کروں یا پنجاب کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر میں سندھ کی بات کروں تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں. انٹیریئر سندھ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنا دوا داروں جو 1-2 دن ان کو بخار ہوتا ہے وہ چیز کروا کے آتے ہیں. پھر جب بات تھوڑی بڑھ جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا، بس صرف ڈرپ سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب نیکسٹ اسٹیج پہ آ جاتا ہے یہ بیماری، تب وہ لوگ جو ہے نا لاتے ہیں ہمارے پاس. تو اب جیسے ہی پیشنٹ آئے گا تو آپ DD میں اپنی میں کیا رکھ سکتے ہو اس کو، تو آپ ڈسکس کر کے اپنے کولیگس سے آپ DD میں سارے سائن اینڈ سمٹمس، تو آپ میزلس رکھ سکتے ہو، روبیلا، ایپسن بار وائرس جو کہ بالکل سیم اس کی طرح ہسٹری دیتا ہے، سور تھروٹ وغیرہ اور ویسی چیزیں. تو یہ چیزیں کچھ میں نے لکھی ہیں یہاں پہ، یہ آپ اس میں DD میں رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، باقی اس کی جو ہے اسکارلیٹ فیور کی سب سے پہلے تو اسکارلیٹ فیور خود ہی آئے گا نا، تو اسکارلیٹ فیور. اب اگر کسی کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اس کے بعد یہ چیزیں آپ لوگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامینیشن یا اس کی ڈائگنوسس. ایگزامینیشن کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ہم لوگ جیسے اس میں کرتے ہیں. آپ کو جیسے وہ پیشنٹ آئے گا وہ سک ہوگا. ٹھیک ہے، ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، آپ کو لکس سے ہی وہ پیشنٹ سک لگے گا. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے سک لگے گا. اس کے بعد وہ اگر ڈسفیجیا کی ہسٹری دے گا تو آپ اس سے وہ اسٹک ہوتی ہے نا اس سے آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، کلینکل ایگزامینیشن کر کے، کلینکل ایگزامینیشن میں آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ لیب کروائیں گے انویسٹیگیشن ڈائگنوسس کے لیے. لیبس میں آپ کیا کروائیں گے، لیبس میں جو آپ چیز کروائیں گے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کی بیس لائنس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، بیس لائنس میں آپ کی جو CBC ہے نا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیس لائنس جب تک CBC، جب تک اس نے صرف اس ایک چیز کو افیکٹ کیا ہے، مطلب ابھی کمپلیکیشنس میں وہ چیز نہیں گئی ہے، تو آپ ایک CBC. ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ کریں گے تقریباً سی بی سی، ٹھیک ہے، اے ایس او ٹائٹرس کروائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے نا سی بی سی کروائیں گے، اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ لیکوسائٹوسس، سائٹوسس، نیوٹروفیلیا، ظاہری بات ہے انفیکشن ہے، ایکیوٹ ہے، نیوٹروفیلیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا آ جائیں کہ آپ نے اور کون سی انویسٹیگیشن کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور سی بی سی میں ہم کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ای ایس آر ریز ملے گا۔ ظاہری بات ہے باڈی میں جو بھی چیز ابھی نئی نئی انفیکشن ہوئی ہے پیتھوفارم کی، اس کی وجہ سے ہمیں ای ایس آر ریز ملے گا۔ ادر جو امپورٹنٹ ہمارے پاس آئیں گی وہ ہے، اس میں آ جاتا ہے آپ کا سی ری ایکٹیو پروٹین، اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اے ایس او ٹائٹرس کروائیں گے آپ، اے ایس او ٹائٹرس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پازیٹیو آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ریزڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کروا کے اپنی تھوڑی بہت آپ کی انویسٹیگیشن مل جاتی ہے، آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ جو ساری چیز ہے نا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ان لیب انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے ہو، ابھی جو میرے ذہن میں ابھی میں فرسٹ ٹائم ہی مطلب وہ کر رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں ریزڈ ہوں گی یا کیا، تو میں نے جب اس کو فرسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ جو چیز ہے نا وہ امیج بنا رہی تھی۔ اب جیسے وہ پوسٹ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن نہیں ہوتا اس میں نیفرو میں، تو وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس میں بھی سی ری ایکٹیو پروٹین ریز ہوتے ہیں، اے ایس او ٹائٹر ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اب جو بھی اسٹریپٹوکوکل پوسٹ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہے وہ، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی بات جو ہم پڑھیں گے نا اس کی کمپلیکیشنز، اس میں یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپلیکیشن جیسے میں کہہ رہی ہوں پھیل جاتا ہے، ڈسیمینیٹڈ ہو جاتا ہے، تو کمپلیکیشن میں یہ چیز چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ذرا غور کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ بھائی آپ کیا دیں گے، اب آپ کو کوئی بھی اب جیسے پیپر وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ہم لوگ لکھ کے آتے ہیں، جب میں نے لکھا تھا تو میں نے ایک پیپر میں لکھا تھا اینٹی بایوٹکس دیں گے، بھائی اینٹی بایوٹک تو دیں گے لیکن آپ کو پراپر لکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کون سی چیز دیں گے، کب دیں گے، کہاں دیں گے۔ تو اب یہ ڈوزیجنگ تو میرے خیال میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی فورتھ ایئر یا اس کے لیول پہ، لیکن آپ کو تھوڑی بہت چیزیں آنی چاہیے ڈوزیجنگ کے، یہ چیزیں تو نہیں، لیکن آپ کو پینسلین وغیرہ یا اب جو سیکنڈ چوائس ہے کون سی ڈرگس ہم دے سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے، آپ نے لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ کو۔ اور اس کے حساب اور دوسرا آپ نے لکھنا ہے کہ بھائی اس کو یہ تو اینٹی بایوٹکس ہو گئے، ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو اور سمٹمس ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو اور سمٹمس ہم نے یہ والے پڑھے تھے، تو اور سمٹمس میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، اینٹی بایوٹک ہم لوگ کیا دیں گے، یا اس کو جیسے اس کے ریش وہ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے یہ ہو جائے گا، اینٹی بایوٹک چلیں گے تو خود ہی ریش کم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو یہ ان چیزوں کا جو ادر سپورٹیو کیئر ہوتی ہے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کن کن پیشنٹس میں آپ کی اسپلین انلارج ہو جاتی ہے، کن کن پیشنٹس میں اور کمپلیکیشنس ہو جاتی ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی کمپلیکیشن، جو بڑی کمپلیکیشن ہے وہ تو ابھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی ہیں۔ اچھا، سیکنڈ ڈرگ آف چوائس، فرسٹ ڈرگ آف چوائس آپ لوگ رکھیں گے پینسلین، ٹھیک ہے، اس کی ڈوزیجنگ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ نیو نیٹ میں 12.5 mg پر کے جی دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ انفینٹس جو ہوتے ہیں ان میں 12.5 سے لے کے 62.5 سے آپ تک آپ دے سکتے ہو میکسیمم، یہ میکسیمم ویلیو ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ انفینٹس میں آپ 62.5 دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، کتنی میکسیمم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہاں انفینٹس میں آپ 62.5 mg، ٹھیک ہے، دے سکتے ہو، لیکن اس کا پر کے جی نہیں ہوگا میرے خیال میں، تو پر کے جی نہیں ہے۔ 1 to 6 ایئرس میں آپ 125 mg دے سکتے ہو، 6 to 12 ایئرس میں آپ 250، ایسے کر کے 12 to 18 میں آپ 250 سے لے کر میکسیمم 500 تک چلے جا سکتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ اڈلٹس میں 500 mg دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی بات فرسٹ ڈرگ آف چوائس کی۔ اب سیکنڈ ہے ہمارے پاس ایزیتھرومائسن،
एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब आप इसको दे सकते हो, इसको आप देखें तो इसमें आप 6 टू बिलो जो 12 ईयर है, ठीक है, उसको आप दे सकते हो 12 mg पर केजी, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम है वो डोज़ आप रख सकते हो तकरीबन मेरे ख़्याल में तो 500 mg होती है, वो आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस कम से स्टार्ट करेंगे तो जो ज़्यादा देंगे फिर वो इफ़ेक्टिव होगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है तो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप 12 ईयर्स, आप जैसे हमने यहाँ पे 6 to 12 ईयर्स बात की, 12 टू आप ओवर या अडल्ट्स या आगे जितने भी हैं उनमें आप कितनी दे सकते हो 500 mg। अब ये जो 12 ईयर्स है ना, ये जो है वो पीड्स में होता ही आपका, इसलिए 12 ईयर्स तक आपका बच्चा है वो आप ट्रीट कर सकते हो पीड्स में। हमारे पास भी जब इमरजेंसी में या कभी भी कहीं पर भी पेशेंट आ जाते हैं तो हम 12 ईयर तक जो पेशेंट होते हैं उनको हम भेज देते हैं कहाँ पे, पीड्स में, या जो उनकी इमरजेंसी होती है पीड्स इमरजेंसी वहाँ पे। लेकिन इससे ज़्यादा वाले जो 13 वाले होते हैं या क्या, तो उनको हम अपने पास रखते हैं या मेडिकल वार्ड भेज देते हैं अगर स्टेबल हों तो, ठीक है। अब ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ये है कि जो है ना एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिसिलिन जैसे ये ग्रुप होते हैं ना, ये तब हम लोग देते हैं जब एक कोई पेनिसिलिन से एलर्जिक होता है, ठीक है, या उसको पेनिसिलिन नहीं पाती, तो हम लोग जो है ना ये चीज़ें हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डोजेजिंग कैसे करनी है, एजिथ्रोमाइसिन को तो आप 5 डेज़ के लिए दे सकते हैं, ठीक है, वंस मतलब ओडी कर दें, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 इंटू ओडी। ओडी का मतलब है कि एक दिन, वंस अ डे, ठीक है। बीडी फिर मतलब 2 टाइम्स अ डे, ये समझने की थोड़ी बातें होती हैं, ठीक है, मेडिकल जब क्लिनिकल मेडिसिन में आप आएंगे तो। उसके बाद आपकी जो है, अब ये जैसे मैंने पेनिसिलिन की बात की, तो पेनिसिलिन को आप ये है कि आप एवरी, ये देखें यहाँ पे लिख रही हूँ कि एवरी 6 आवर्स में आप फॉर 10 डेज़। अब इसकी डोजेजिंग ऐसी है, हो सकता है कोई बंदा इससे वो हो, ठीक है, तो आप एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, उसको आप 50 mg पर केजी दे दें, वंस अ डेली दे दें, तो मैक्सिमम उसका 1000 डोजेज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, हमने ज़्यादा पार्ट कर लिया था, सिर्फ हमारी कॉम्प्लिकेशंस रह गई थी, ठीक है। स्कारलेट फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस स्कारलेट फ़ीवर पे किसी ने गौर नहीं किया और अगर वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस में चला गया तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी मतलब करवा सकती है, या कोई भी, और ख़ास करके बच्चों में होता है तो ये बच्चे तो वैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड और ये सारी चीज़ें लग जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गौर करना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन में ना जाए कोई भी, ठीक है। तो अब ये है कि सबसे पहले स्कारलेट फ़ीवर, अब जैसे हमने रूमेटिक फ़ीवर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो उसमें भी ये है कि रूमेटिक फ़ीवर का भी कॉज जो है वो बीटा हीमोलाइटिक होता है मेरे ख़्याल में, वो पता नहीं अल्फ़ा होता है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूँगी। तो रूमेटिक फ़ीवर में ये चेंज हो सकता है। रूमेटिक फ़ीवर इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद ये नमूनिया, सेप्टिसीमिया, ठीक है, सेप्टिसीमिया, जनरलाइज्ड बॉडी इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपकी ये ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो चीज़ें हैं मुझे सेम लग रही हैं, जैसे हमने एक नेफ्रो में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस पढ़ा था, नेफ्राइटिस, और उसके बाद आपकी ओस्टियोमाइलाइटिस, माइलाइटिस, ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद आपकी निमोनिया,
ٹھیک ہے. نمونیا اس کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے اس کا گروپ سیم ہے ان کے ساتھ، اور اوٹائٹس میڈیا والوں کا بھی ساتھ ہے. اگر ایک بندے کو اوٹائٹس میڈیا ہو گیا تو اس کو برین ایبسس کے جانے میں دیر نہیں لگتی. یہ چیزیں میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں آپ کو. بچے اکثر آتے ہیں کہ ان کو اوٹائٹس میڈیا ہو گیا، پھر جو ہے وہ ان کو برین ایبسس وغیرہ سی ٹی اسکین میں ہمیں ملتا ہے یہ ساری چیزیں نا. تو بس یہی چیزیں ہیں کہ آپ کمپلیکیشنس کا خیال رکھیں، پیشنٹ کے باول بلیڈر وغیرہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہائیجین کا بچے کا خیال رکھا جائے اچھے سے، تو انشاءاللہ صحیح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا. مجھے